بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا، ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ کون سی شب میں، کس رات میں شب قدر ہے، تو میں اس شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر لیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، تم شب قدر کو اگر پا لو تو اس میں یہ دعا کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں اور آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، تو آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اس پر میں نے کچھ بات آپ سے کل کے درس میں کر لی تھی، مزید اس میں جو کچھ گفتگو ہے وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شب قدر کی جو فضیلت ہے وہ کس وجہ سے ہے کہ اس رات کو 1000 مہینوں سے بھی افضل ترین رات قرار دیا گیا ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی زیادہ افضل ترین رات قرار دیا گیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ قیمتی رات ہے، قدر والی رات ہے۔ بات یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ان کو عبادت پر برانگیختہ کرنے کے لیے، اعمال پر ابھارنے کے لیے بنی اسرائیل کے کسی اللہ کے نیک بندے کا ان کے سامنے حال بیان فرمایا، اور حال ذکر کرتے ہوئے خدا کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں اللہ کا ایک نیک بندہ ایسا گزرا جس نے 1000 مہینے تک اس طرح خدا کی عبادت کی ہے کہ پورے 1000 مہینوں میں کسی رات میں وہ سویا نہیں، اور سارا دن وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جہاد کرتا تھا، اور ساری رات وہ اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ تو دن میں جہاد آدمی کو مشقت کی وجہ سے بہت تھکا دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ اتنا مضبوط جثے کا مالک اور اتنی مضبوط جسم کا مالک تھا کہ سارا دن تھکنے کے باوجود بھی وہ رات کے اندر سوتا نہیں تھا، دن بھر وہ اللہ کے دین کے لیے کوششیں کرتا تھا، اور رات میں پھر مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جب ایک بنی اسرائیل کے مسلمان کا، ایک نیک آدمی کا اور اس کی کارگزاری اور اس کا حال آیا، تو صحابہ کو اس پر بہت زیادہ حیرانگی اور تعجب اور تجسس ہوا کہ اتنا بڑی مجاہدے والی زندگی کون گزار سکتا ہے، اور ہم میں سے کس میں طاقت ہے کہ ہم اتنی لمبی چوڑی عبادت کر سکیں اور ایسے آدمی کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ سورۃ القدر لے کر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے مخاطب تو کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو 1000 مہینے، اس کے کتنے سال بن جاتے ہیں؟ 1000 مہینوں کے کتنے سال بنیں گے؟ 12 مہینوں کا ایک سال ہے، 12 مہینے کا ایک سال ہے، تو 1000 مہینے کے کتنے سال بنیں گے؟
جی 83 سال 83 سال اور 4 مہینے اوپر، چونکہ خیر کا لفظ ہے، خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے اور اس سے بھی زیادہ اوپر یہ رات افضل ہے۔ تو 1000 مہینوں کو اگر ہم تقسیم کرتے ہیں 83 کے اوپر تو پورے 83 سال اس کے بنیں گے، یعنی اس کی تقسیم کریں اگر ہم تو تقسیم کے اعتبار سے یہ ہمارے 83 سال زندگی کے بنتے ہیں۔ تو اس کو قرآن پاک نے کہا کہ یہ اس سے بھی افضل ہے، تو افضلیت کی وجہ سے اوپر چند مہینے اور شمار کیے جائیں گے، تو 83 سال 4 مہینے تقریباً، تو خیر من الف شہر۔ یہ لیلۃ القدر کی رات ایسی رات ہے کہ اس رات میں اگر کوئی اللہ کا بندہ عبادت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک رات میں عبادت کرنے کے بدلے میں اس کو 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 83 سال معمولی نہیں ہوتے۔ ہمارے دور کے اندر مشکل سے کسی کی عمر 83 سال ہوگی، یہاں تو 70 75 60 65 55 کے اندر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں۔ غذائیں اتنی ناقص اور اتنی 2 نمبر ہیں ہمارے ہاں کہ اس سے زیادہ اوپر جا نہیں رہا مجمع۔ جو اس وقت بوڑھے موجود ہیں وہ شاید ہو سکتا ہے کہ 80 کراس کر لیں، وگرنہ جو نوجوان نسل بیٹھی ہے جن کو سٹے لگانے کا شوق ہے، مائی ٹیچر کھانے کا شوق ہے، میم پوریاں کھانے کا شوق ہے، گٹکے کھانے کا شوق ہے اور چائے پہ چائے پینے کا شوق ہے، جو کھانے کی چیزیں وہ کھاتے نہیں ہیں، الا بلا الا بلا الا بلا اس میں لگے ہوئے، تو اس نوجوان نسل کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ 50 سے اوپر کے نہیں ہو انشاءاللہ، 50 سے اوپر کے نہیں ہو انشاءاللہ کہہ دو۔ ڈر لگ رہا ہے کیا؟ یہ نسل 50 سے اوپر کی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نسل کو شروع سے ہی ایسی گندی غذاؤں کا، غلط غذاؤں کا عادی بنا دیا گیا ہے کہ ان کا جثہ 50 سال سے زیادہ چلنے والا نہیں ہے بظاہر، اور اگر 50 کے بعد یہ چلیں گے بھی تو دھڑا دھڑ آغا خان کا بل بنائیں گے۔ کہاں کا بل بنائیں گے؟ بولو۔ پڑے بھی رہیں گے بستر کے اوپر تو لیاقت، آغا، ضیاء، فلاں فلاں بل بن، کرن فلانا فلانا بل بن رہے ہیں، تب آ کے بل بنوائیں گے۔ وہ وہی کہیں گے اچھی قوم ہمیں ملی ہے۔ ابھی تو یہ کچھ نہیں کما رہے ہیں، ابھی 20-25 سال کے بعد ان کی کمائی کا سیزن ہوگا، آغا خان کا، لیاقت کا، ضیاء کا۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں کما رہی ہے، ابھی تم لوگ تھوڑا سا اوپر چلے جاؤ پھر پتہ چلے گا۔ وہ کہیں گے کہ بس دنیا میں اگر کہیں کوئی کاروبار سب سے بڑا بہترین کاروبار ہے تو پاکستان میں ہاسپٹل کا کام ہے۔ سچ بتا رہا ہوں آپ کو، غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ اتنی گندی غذائیں اس نوجوان نسل کے منہ کو لگا دی۔ سگریٹیں پی رہے ہیں، معتکف ہو کر دبا کے سٹے لگا رہے ہیں، ایسے سٹے لگا رہے ہیں کہ وہ ان کے وہ جو دھواں اٹھتا ہے نا وہ ہماری اسی تک کھڑکی ہے۔ بچیاں میری کہہ رہی ہیں مغرب کا، کہتی ہیں ابو بدبو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا یہ نیچے خوشبو کے حکم میں ہے، تمہیں بدبو لگ رہی ہے، یہ نیچے خوشبو ہے، یہ بڑے مزے سے وہاں پر کھڑے ہوئے پی رہے ہیں۔ بھائی اعتکاف میں کیوں آئے تھے خدا کے بندے؟ اگر تم نے سٹے ہی لگانے تھے تو سٹے لگانے کے لیے تمہیں کسی چرس کے اڈے میں چلے جاتے، اس کے لیے تمہیں مسجد ہی رہ گئی تھی کہ تم نے مسجد میں آ کے سٹے لگانے تھے۔ جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے تو اس کی اجازت دی تھی اتنی کہ بھئی یہاں سے جاتے وقت تم اپنی سگریٹ روشن کر لو اور واپس آنے سے پہلے اس کو اندھا کر دو، اس کی اجازت دی۔ یہ تھوڑی کہ وہاں کھڑے ہو کے سٹے